جب ایمان دل میں پختہ نہ ہو، آخرت کا ڈر نہ ہو، حساب کتاب کا خوف نہ ہو۔ اسی لیے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، اور کچھ خاتون گزر رہی تھی تو انہوں نے ان کی طرف کافی دیر تک نظر کیے رکھی۔ نوجوان تھے اس وقت 20-22 سال کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اسے کوئی تنبیہ نہیں کی، کوئی ڈانٹا نہیں اس کو۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کا چہرہ پکڑ کے دوسری طرف گھما دیا۔ یہ احساس ہی کافی تھا کہ میں غلط کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول کس طرح تربیت فرماتے تھے آپ سوچیں ذرا۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد میں روایت ہے کہ اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ ایک خاتون ام خلاد، اس کا بیٹا شہید ہوا تو وہ آئی تو پورے پردے میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کے متعلق معلومات لینے آئی تو پورے پردے میں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا ہے اور تم پورے اہتمام کے ساتھ پردہ کر کے آئی ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کی۔ یہ ہے مسلمان عورت۔ ہماری عورتیں تو کوئی پتہ سنتی ہے تو روڈوں میں نکل آتی ہیں بال گھوم کے اور کپڑے پھاڑتی ہیں، ہوتا نہیں ہوتا۔ پھر جب میت نکال کے لے جائی جاتی ہے تو روڈ تک آ جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد ہی پھر وہاں بیٹھ کر ہنسی مذاق اور ٹھٹا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سارے تماشے اس لیے ہیں کہ ان کی تربیت اس نہج پہ ہوئی نہیں ہے جو تربیت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دوسری صحابہ خاتون دینا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور خاتون آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پردے سے ہاتھ بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا؟ سمجھ تو گئے آپ کی پردے سے بڑھا کر دیا تو، لیکن آپ نے کیوں کہا ذرا سنیں؟ تو اس نے عرض کیا عورت کا ہی ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کا ہاتھ ہے تو کم از کم ناخن ہی مہندی سے رنگے ہوتے ہیں، تمہارے ناخنوں پہ مہندی لگنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو بناؤ سگار سے منع نہیں کیا گیا، بے حیائی سے منع کیا گیا۔ تمہارا شوہر ہے وہ تمہیں اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے اور پھر جب تم نے ہاتھ اس طرح دیا ہے تو مجھے پوچھنا پڑا یہ مرد کا ہاتھ ہے عورت کا ہاتھ ہے؟ اگر یہ مہندی لگی ہوتی تو یہ پریشانی بھی نہ ہوتی۔ تو دیکھیے آپ کتنے لطیف مذہب ہے ہمارا، کتنا خوبصورت طریقے سے سمجھاتا ہے۔ پھر دوسری جو اہم بات ہم نے پڑھی تھی کل وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رشتہ کیا جائے کہیں پہ تو بچی کو بھی چاہیے کہ وہ بچے کو دیکھے نکاح سے پہلے یا رشتہ طے ہونے سے پہلے، طے ہونے کے بعد پھر کیا دیکھنا، اور لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کو میں دے دوں۔ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں پیغام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسے دیکھو۔ ٹھیک ہے، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی، تعلق بڑھے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھو۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ عورت میں ایسی کوئی خوبی ہو جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اچھا اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ لڑکی کو بے خبری میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے بہت زیادہ حیا دار ہے، وہ لڑکے کے سامنے نہیں آنی چاہتی، تو اس کے ماں باپ اس طرح ارینج کریں گے کسی شادی تقریب میں جو رشتہ داروں کی ہو وہاں پر اس کو دکھایا جا سکتا ہے اس کی بے خبری میں، اور لڑکے کو بھی اسی طرح لڑکی کو دکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن میں جو سمجھتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پہ زیادہ زور دیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دیکھنے کو ترجیح دی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں اچھے خاصے